آج کل کے دور سے ہم دیکھیں تو قیمتیں جو متعین کی جاتی ہیں اس کے لیے جو بنیادی اکائی مقرر ہے وہ سونے کی ہے. تو اس سونے پر کس طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے؟ اور یہ سوال ہمیں پہلے جو ہیں کسی ہماری بہن کی طرف سے موصول ہوا تھا، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ 1 تولے پر کتنی زکوٰۃ ہے، تو وہ بھی اس کے اندر بیان آ جائے. اور اگر زیور استعمال میں ہو تو اس پر زکوٰۃ کا کیا طریق ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ احادیث سے ثابت ہے کہ 20 مسکال یا 20 دینار اس کا نصاب ہے، اور 20 مسکال اور 20 دینار آج کے حساب سے 85 گرام 85 گرام بنتا ہے. تو جس شخص کے پاس 20 مسکال یا 20 دینار یا 85 گرام سونا ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا. اور گراموں کو اگر تولوں میں نکالا جائے تو عموماً 1 تولہ جو ہے وہ 11.6 گرام کا ہوتا ہے. تو قریباً 7.5 تولے سونا یہ بنتا ہے 85 گرام جو ہے. تو جس کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم ہے یا 85 گرام سونے سے کم ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے. اس لیے اگر اس بہن کا سوال جو کہتی ہیں کہ 1 تولے پہ کتنا ہوگا، اگر 1 تولہ ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تو جہاں تک تعلق ہے کہ زیورات کا، اس میں زیورات مختلف صورتیں ہیں زیورات کی. مثلا ایک زیور صرف اس لیے بنا کے رکھا جاتا ہے تاکہ سیونگ کی جا سکے، بچت کے طور پہ انسان بنا کے رکھ لیتا ہے. ایک زیور وہ ہے جو انسان خود بھی استعمال کرتا ہے اور کبھی ضرورت مند لوگوں کو، آج کل تو شاید اس میں ممکن نہ ہو، لیکن ایک زمانے میں جب بھائی چارہ اور معاشرہ بڑا محبت سے رہتا تھا، چوری ڈکیتی کے تصورات نہیں ہوتے تھے، فراڈ نہیں ہوتے تھے، اس وقت لوگ ہمسایوں کو، عزیزوں کو، جاننے والوں کو ضرورت کے وقت زیورات دے دیا کرتے تھے. تو وہ اگر کسی کو دیا جاتا، اپنے استعمال میں بھی ہے اور کسی کو ضرورت کے وقت کسی بہن کو ضرورت دے بھی استعمال کے لیے بھی دے دیا جاتا ہے. اور تیسری قسم وہ ہے جو زیور صرف ذاتی استعمال کے لیے. تو یہ تمام تینوں قسمیں ایسی ہیں جس کے متعلق سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خوبصورت ایک اقتباس ہے، ارشاد ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں یہ سارا کور ہو جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو زیور پہنا جائے اور کبھی کبھی غریب عورتوں کو استعمال کے لیے دیا جائے، بعض کا اس کی نسبت یہ فتویٰ ہے کہ اس کی کچھ زکوٰۃ نہیں. یعنی بعض کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے کہ بعض کا اس کی نسبت یہ فتویٰ ہے کہ اس پہ کچھ زکوٰۃ نہیں، جو خود استعمال کیا جائے اور دوسروں کو استعمال کے لیے دیا جائے. اور دوسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں، اور جو زیور پہنا جائے اور دوسروں کو استعمال کے لیے نہ دیا جائے، اس میں زکوٰۃ دینا بہتر ہے. حضرت صاحب نے فرمایا دی جائے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے مستعمل ہوتا ہے. صرف انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے اگر وہ نصاب کے مطابق ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اسی پر ہمارے گھر میں عمل کرتے ہیں اور ہر سال کے بعد اپنے موجودہ زیور کی زکوٰۃ دیتے ہیں. اور تیسرا حضور نے فرمایا، اور جو زیور روپے کی طرح جمع رکھا جائے اس کی زکوٰۃ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ بہرحال دینی پڑتی ہے. تو گویا ان 3 جو کیٹیگریز ہیں، اس میں جو زیور بچت کے لیے سیونگ کے طور پہ، جمع کے طور پہ رکھا گیا ہے، اس پہ تو زکوٰۃ اگر وہ 7.5 تولے یا 85 گرام یا 20 مسکال دینار کے برابر ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی زکوٰۃ 2.5% ہے. یعنی جتنا بھی زیور ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ اس کی ادائیگی کی جائے گی. اور جو زیور استعمال خود کیا جاتا ہے، دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دے دیا جاتا ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو بعض کہتے ہیں کہ نہ، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور تیسری قسم وہ ہے جو صرف اپنے ذات کے لیے، اس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائے. تو یہ زیور کی بات بھی اس میں آ گئی. جی ٹھیک ہے خان صاحب. اور دراصل جو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو غریبوں کو دیا جاتا ہے استعمال کے لیے، وہ بنیادی طور پر اس حدیث کا ہی ترجمہ ہے کہ امیروں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے. تو اگر غریبوں کو تو وہ اس کی استعمال کے ذریعے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی نکل رہی ہے.
جزاک اللہ خان صاحب، شکریہ